آپ اس قوم کے آگے سرنڈر کریں, فوراً ہتھیار پھینکیں اور پھر دیکھیں گے ہم انڈیا کو. اس لیے ان کو بھی اس مرحلے پہ اگر قربانی نہیں دیتے تو زبردستی ان سے استعفیٰ لیا جائے. قوم نے ریجیکٹ کر دی میری اس بات کو. یہ کھول کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں, 1971-72 میں جب یہ شملہ معاہدہ ہوا تھا, جس کو اب توڑنے کی بات بھی کی ہے اسحاق ڈار نے, تو بھٹو نے جانے سے پہلے ہمیں جیلوں سے نکال کے ہم سے مشورہ طلب کیا. دراصل وہ انڈیا کو تاثر دینا چاہتا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے, یہ نوجوان بھی میرے ساتھ ہیں. ابھی تو ہمارے زخموں سے خون رس رہا تھا, لیکن اسے بلایا, ہم چلے گئے. ہم نے مشورہ دیا اور اس کو کہا بھی کہ یہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں, ان کی طرف توجہ دیں. پھر جب وہ لاہور سے شملہ کے لیے اس کی پرواز گئی تو ایئرپورٹ پہ سب سیاسی جماعتیں اور ہم طلباء کھڑے تھے. میاں طفیل محمد, جس کے ساتھ انہوں نے جیل میں ناقابل بیان زیادتیاں کی تھی, وہ بھی کھڑے تھے. قوم نے ساتھ دیا بھٹو صاحب کا. اب انہوں نے جو کیا, صاف ظاہر ہے کہ ابھی تک کہتے ہیں کہ وہ شملہ معاہدہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا. کمزوری دکھائی اس نے, کھڑا رہتے. تو یہاں اپنی مخالفتوں کو اس انداز سے لینا, جو عاصم منیر ہے, جس کا کو لوگوں نے, میں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, میرے بیانیہ پر مجھے پوری قوم نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں کھڑے. مجھے برا بھلا نہیں کہا, عزت کر دی, لیکن کہا کہ پھر تم کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. قوم اتنا سب سے بڑا دشمن, انڈیا سے بھی بڑا دشمن اپنی فوج کو سمجھنے لگ گئی ہے. تو وہ فوج جو ہے کیا لڑے گی؟ کیا ملک کے اندر یہ پہلگام کے ایشو پہ کانفرنسز کرتے پھرتے ہیں, فلاں کو سمجھاتے پھرتے ہیں. عاصم منیر کو تو سامنے نظر بھی نہیں آنا چاہیے, بلکہ تمام کور کمانڈرز کو نظر بھی نہیں آنا چاہیے. یار کوئی شرم کرو. 4-5 دن ہو گئے ہیں, سب سے پہلے تم عمران خان کو نکالتے, کہتے جی آپ مشورہ دیں, حکم دیں. میرٹ تو اس کے پاس ہے, پاکستان تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس کو شریک بھی نہیں کر رہے, اس کی بہنوں کو وہاں بات بھی نہیں کرنے دیتے. تو کون سمجھے گا کہ آپ ہمارے فوج ہے لڑنے والی اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو جو ہوا, اب 50 سال سے میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. میں چھوٹا سا آدمی ہوں, پولیٹیکل کارکن ہوں, لیکن آپ تو جس کو آپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں, ساری زندگی اس کے برباد کر دیتے ہیں, اور ہم پھر جا کے
کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھٹو کو شملہ معاہدہ پر سپورٹ کر دی تھی تو آپ لڑیں جنگ، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن کبھی کوئی جنگ جیتی آپ نے؟ کبھی نہیں جیتی. قوم آپ پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور آپ غائب ہو جاتے ہیں. ہر موقع پہ، ہر موقع پہ جنگیں ہارتی ہیں. اور پھر ہم تو میں ہی اپنی ایک آپ اس کو سمجھیں بیماری ہے یا بول وطنی ہے، ورنہ میں کہتا کہ ہم ساتھ کریں. تو میں نے کہہ دیا، میں اب بھی کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، لیکن قوم نے ریجیکٹ کر دی میری اس بات کو. یہ کھول کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو رائے دی لوگوں نے، جو کمنٹ کیے میرے اس کے اوپر، انہوں نے کہا کہ یہ دشمن یہ ہیں اور آپ ثابت کر رہے ہیں کہ دشمن آپ ہیں. اس موقع پہ کوئی آپ کو ایٹم بم چلانے نہیں دے گا پوری دنیا. آپ باتیں کر رہے ہیں ایٹم بم ہے تو ہم ایٹم بم ہے، اوپر اس کو چلانے کے لیے پیچھے اپنے اندر حوصلہ بھی ہے تمہارے اندر. ملک کو چلانے کے لیے سیاسی قوتوں کو آگے آنے دو. بیچارہ وہ شہباز شریف کیا کرے گا؟ میں اس کو دیکھتے ہی میرا حقیقت ہے ہنسی نکل جاتی ہے مجبوراً. وہ تو ساتھ ہے، وہ تو آپ ہیں، آپ کے ساتھ ہے. کوئی اور وردی والا ہوگا تو اس کے ساتھ ہوگا. اگر برطانیہ بیٹھا ہوتا تو اس کے ساتھ ہوتا. دیکھیں مجھ پر بھی بات کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے جو انگریزوں کی حکومت تھی ساتھ نہیں دیا، مخالفت کی ان کی. ہم نے جاگیریں بھی نہیں ہوئی. مجھے ذاتی طور پر آپ کہتے ہیں میرے باپ دادا نے یہ چیزیں، زمینیں باپ دادا پردادا سے آتی جا رہی تھی اور اب تو ختم ہو گئی ہیں. پہلے مربے تھے، اب مرلے ہیں. اور میں کوئی فیوڈلز کو تحفظ دینے والا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ فوج جو لڑ رہی ہو اس کو کمزور نہ کرو. اور یہ آپ دیکھیں حتیٰ تک کہ حضرت امام حسین نے ایک شرط انہوں نے یہ بھی رکھی کہ مجھے آپ بارڈر پہ بھیج دیں، سرحد پہ بھیج دیں، میں وہاں جہاد کروں گا. میں حکومت نہیں کرتا، جہاد کروں گا. تو کوئی ان کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو یہ ہوتے ہیں تو ہوتے ہی یہ پیچھے جب گھر آتے ہیں ہار کے، جتنا تو ہوتے نہیں ہوتا، باہر کے واپس آتے ہیں کارگل ہو کچھ ہو تو پہلے اپنی قوم کو جو کہ وہ بندوق ادھر تو نہیں چلا سکتے، یہاں آ کے چلا دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو بھی اس مرحلے پہ اگر قربانی نہیں دیتے تو زبردستی ان سے صفا لیا جائے. یہ جو ہے اپنا ہمارا حافظ پتہ نہیں کیا عاصم منیر، اس کو بھی اور ان کو بھی تم لوگ یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک واقعہ مرحلہ ہو گیا پہلگام کے اندر، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. یہ ظلم تم تو کرو گے، لیکن یہ قوم اب یہ ظلم سہ نہیں سکتی. حالات آپ کے سامنے ہیں. اس لیے میں تو حیران ہو گیا ہوں. قوم کا رد عمل دیکھیں. یہ
یہ میں نے آپ کے سامنے تاریخ بھی رکھی ہے، چیزیں بھی رکھی ہیں، میں شاید یہی ہوا ہے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، تم کہتے ہو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، آپ پھر جو بھی اس وقت کا لیڈر ہوتا ہے یا جو آپ سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، آپ پھر پیچھے ہٹتے ہی سب سے پہلے اس کا کلا کما کرتے ہیں، اس کو پھانسیاں دیتے ہیں، اسے مارتے ہیں. اس لیے اس عمل میں عاصم منیر تو نہیں آئے گا، لیکن میں پھر اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ یہ اگر عمران خان کو کوئی وقت ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ ضائع کیا بغیر اسے رہا نہیں کرتے تو پھر یہ دشمن ہے، پھر ان کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا. یہ ہمیں سیریں کرا رہے ہیں، فلاں ملک یہ ملک، محسن نقوی لڑے گا اور وہ یہ جنگ لڑے گا، اس کی ڈپلومیسی یہ جنگ جیتے گی. تم جو ڈپلومیٹ ہو نہیں ہو، صرف فوج کے ہو، اور فوج کا ہونا یہ ہے کہ دشمن سے مار کھانی ہے اور پھر اس کے بعد قوم کو مارنا ہی مارنا ہے. ہم بہت تنگ آ گئے ہیں، تھک گئے ہیں، اور اب تو ہر محلے پہ خوف بھی ہے، دشمن کا خوف آپ نے ہم پہ طاری کر دیا ہے، کیونکہ پہلے تو آپ نے ہم پہ خوف طاری کرنے کی کوشش کی. قوم اب ڈرتی نہیں ہے، اس لیے کوئی نہیں ڈرتا. کتنے لوگ آج بھی سڑکوں پہ اپنے مسائل کے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہیں. پانی کا مسئلہ ہو، ڈاکٹرز ہوں، فلانے ہوں، جہاں جس کے مسائل ہیں وہ سڑک سے اترے ہی نہیں ہے، ورنہ وہ آج جلوس نکال رہے ہوتے تمہارے حق میں. ڈاکٹر نعیم الرحمان فلسطین کے حوالے سے وہ ایک دو فکر اس میں بھی کہہ دیتا ہے تو لوگ وہ بھی برداشت نہیں کرتے. لوگ آج فلسطین کی بات کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اپنے پانی کا سندھ والے بھی ذکر کر سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر، وہ ٹیچر، وہ سارے وہ اپنے مسائل لے کے کھڑے ہیں، لیکن کوئی تمہاری ساتھ دینے کی کوئی نعرہ نہیں لگاتا. عمران خان کی رہائی کے لیے پوری قوم اب پھر سڑکوں پہ آ چکی ہوئی ہے. آپ اس قوم کے آگے سرنڈر کریں، فوراً ہتھیار پھینکیں اور پھر دیکھیں گے ہم انڈیا کو اس کے تمام اس ہتھیاروں کے باوجود، اٹامی قوت ہونے کے باوجود قوم کو آگے آنے دیں. ڈپلومیسی ہم جانتے ہیں، سیاست ہم جانتے ہیں، ڈائیلاگ ہم جانتے ہیں. اسی میں ہی ہم انڈیا سے بھی ان کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں. اور جب پھر لاسٹ پہ جنگ ہوتی ہے، ہمیشہ تم پہلی بات ہی شروع کرتے ہو جنگ سے. چھوٹے چھوٹے جو وزیر میرے تو سارے دیکھے بات، بھائی ان کو اتنی تمیز نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، ان کی کیبنٹ جو ہے وہ اس میں بڑی اکثریت پنجابی ہے. وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی قداور سندھی آپ کی کیبنٹ میں شہباز شریف کی کوئی ہے، نہ کوئی بلوچستان کا ہے، کوئی قداور وہاں سے خیبر پختونخوا سے بھی نہیں ہے.
पंजाब से जो आपके अपने पाले हुए हैं वो आपकी कैबिनेट में के अंदर होते हैं। आपके भाई को भी, मियां नवाज शरीफ साहब को भी मैं ये समझाता था। उनकी आप देख लें 1999 वाली आखिरी काबीना, सिर्फ उसमें 14 वजीरों में से 12 पंजाबी थे। मैं मिल के गया नवाज शरीफ साहब को, मैंने अपना इस्तीफा लिख के ये कहा कि मियां साहब ये पंजाब की कैबिनेट है, फैसले आप पूरे मुल्क के कर रहे हैं, उसमें उनकी से भी नहीं है, उनसे पूछा भी नहीं जा रहा, वो इस मुशावरत में है ही नहीं। तो आप उन्होंने कहा मैं बड़ी काबीना नहीं बनाना चाहता। बाद में 73 वजीर बनाए हैं मियां नवाज शरीफ ने कि मैं नहीं बड़ी बनाना चाहता। तो मैंने कहा फिर मैं, ये मेरा इस्तीफा है, मुझसे आप मुझे फारिग कर दें और यकूब नासिर है उसको रहने दे, उसका हम निकाल रहे हैं। ये इनके ज़हन सोचता नहीं है। ये क्योंकि बुनियादी तौर पे लीडर नहीं है, शहबाज शरीफ तो उनसे भी नीचे है, तो इसलिए ये चीजों को सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप तनहा हो जाएंगे, पंजाब को और ज्यादा तनहा करते जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। शुक्रिया।